تو میری گفتگو کے احترام میں تھوڑا جگہ بزرگوں کا ذرا خیال کریں، گاڑی والے حدیث کہتے ہیں آپ کو موبائل فون بیٹھ جائیں، بیٹھ جاؤ، کوئی صحیح نہیں رہو، سوشل میڈیا بنی جگہ بن جائے گا یار، یہاں شور نہ کریں، آپ باہر جائیں، لوگوں کو گاڑی سے اتار کر لیا جانے سارے گاڑیوں میں جتنے بندے بیٹھے ہوئے اتار کے لے آئے بھائی، جس کے پاس سوشل میڈیا ہے چلائیں اس کو۔ فیس بک پر میری گفتگو کو لائک کریں، کیونکہ باہر ہزاروں کے تعداد میں لوگ کھڑے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ان تک میرا پیغام پہنچے۔ کیا آپ نے رات کو 100 مرتبہ درود شریف پڑھا تھا؟ جمعرات تھی، ہم نے کہا تھا کہ 100 مرتبہ درود پڑھیں۔ چلو ابھی درود شریف سے کر لیتے ہیں، آواز بلند سب ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انصار الاسلام کے رضاکار جو ادھر کھڑے ہیں، باہر کھڑے ہیں، باہر جائیں، گاڑیوں میں جو ساتھی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ان کو اتار کر لیا ہے۔ آپ یہاں کھڑے رہیں، آپ بابردی رضاکار جائیں، جو مسجد کے اندر بیٹھے ہیں باہر جائیں، جو باہر شہر میں انصار کے رضاکار کھڑے ہیں باہر جائیں، گاڑیوں میں بیٹھے تمام افراد کو یہاں لے آئیں۔ انصار اسلام کے رضاکار باہر جائیں، موٹر وے انٹرچینج تک جائیں۔ مولانا امیر خان متقی صاحب اور مقامی قیادت مولوی صالح صاحب مقامی قیادت کو گاڑیوں پہ بھیجیں اور موٹر سائیکلوں پر جائیں، موٹر وے انٹرچینج تک جائیں اور ساتھیوں کو کہیں کہ یہاں کیمپ پر آ رہے ہیں، گاڑی میں نہ بیٹھے تمام ساتھی یہاں آ رہے ہیں۔ بھیجیں کچھ احباب کو موٹر سائیکل پر، 3-4 ساتھی جائیں اور سب کو لے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باہر کے ساتھی بیٹھ جائیں بھائی، پیچھے بہت سارا رش ہے، ساتھیوں کو بیٹھنے کی جگہ ملے گی، دیکھنے کی جگہ ملے گی، بیٹھتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں ابتدا اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا رات کا قیام یہاں تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کے شایان شان، آپ کے وقار کے مطابق آپ کی رہائش اور آپ کے کھانے کا انتظام کر سکوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں آپ کے شایان شان یہاں رات کو انتظام نہ کر سکا ہوں، جس پر میں اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے آپ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اگر خدمت میں کوئی یہاں خدمت میں کمی ہوئی ہے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ یہ آپ کا حسن ظن ہے، اللہ مجھے اس آپ کے حسن ظن پر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آپ اور ہم اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ہمیں اپنے حال کا خود پتہ ہے،
میں کتنا نالائق ہوں، میں کتنا نااہل ہوں، وہ مجھے خود پتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے والدین اور اساتذہ کی کون سی دعا ہمارے حق میں قبول ہوئی کہ آج اللہ نے آپ کو اور ہمیں حضرت نانوتوی، حضرت شیخ الہند، لاکھوں اکابر علماء شہداء کے اس مشن کا امین، چوکیدار اور وارث بنایا ہے۔ اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ آج حضرت مولانا تاج محمود امروٹی، حضرت مولانا حافظ محمود اسد، حضرت مولانا عبدالکریم قریشی، یعنی حضرت عالمی، حضرت بیرلی، حضرت قاسمی، حضرت مفتی محمود، حضرت درخواستی، اس جیسے لاکھوں علماء کا آج مشن آپ کے ہاتھ میں ہے، ان کی تحریک آج آپ کے ہاتھ میں ہے، ان کا مشن آج آپ کے ہاتھ میں ہے، ان کے اس تحریک کے امین آپ ہیں، ان کے اس تحریک کے وارث آپ ہیں، ان کے اس مشن کے چوکیدار آپ ہیں۔ لوگ بہت بار گھوم رہے ہیں، کوئی امریکہ کے غلام، کوئی برطانیہ کے غلام، کوئی انگریز کے غلام، کوئی کسی کے چوکیدار، کوئی کسی کے وفادار۔ ہم اکابر کے اس جماعت کے وارث اور امین اور اس تحریک کے امین اور وارث ہیں۔ ہماری ذاتی حیثیت تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی چپڑا سی بھی نہ رکھے، لیکن یہ اللہ کا کرم نہیں تو کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں شہداء، علماء، اتقیاء، صلحاء کی اس جماعت کا وارث، امین اور چوکیدار بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، ہماری تحریک کا محور اور مرکز اسلام ہے۔ اول اور آخر ہماری تحریک اللہ ہے۔ اول اور آخر ہماری تحریک کا مقصد ختم نبوت کی چوکیداری، صحابہ کے عزت اور ناموس کی چوکیداری، داڑھی اور پگڑی، مسجد اور ملک، اول آخر مقطع نظر اور ہماری تحریک کا محور اور مرکز ہے۔ یہ نشیب و فراز تحریکوں میں چلتے ہیں، لیکن ہار نہ اس کو کہتے ہیں جو ہار مان کر گھر بیٹھ جائے۔ ہم تو کبھی آزادی مارچ میں واپس آتے ہیں تو 15 ملین مارچ میں واپس آتے ہیں تو جلسوں میں، جلوسوں میں، مظاہروں میں، دھرنوں میں، پھر اسلام آباد واپس جا رہے ہیں، پھر واپس آئیں گے، پھر جائیں گے۔ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اسی محنت میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اللہ کے حضور پیش ہو گئے، جانیں قربان کر لی اور یہ تحریک آپ کے حوالے کر دی۔ اللہ کرے گا کہ ہمیں ثمرات ملیں گے، اللہ کرے گا کہ ہمیں نتائج ملیں گے۔ اگر نبی ملے تو ہم داڑھی کی چوکیداری تو کر جائیں گے، ہم پگڑی کی چوکیداری تو کر جائیں گے، ہم اپنی مسجد کی چوکیداری تو کر جائیں گے، ہم اپنی ماں، بہن، بیٹی کے عزت اور وقار کی چوکیداری تو کر جائیں گے۔ آج عالم اسلام میں مسلمان ممالک کا کیا ہو رہا ہے؟ دبئی میں، ترکی میں، بنگلہ دیش میں، انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں، سعودی عرب میں، مکہ اور مدینہ جہاں ہے وہاں ریاض اور جدہ میں شراب ہے، شباب ہے، قریش کی بچیاں، عربوں کی بچیاں روڈوں پر شراب کی بوتلیں ہاتھ میں لیے ڈانسیں کر رہی ہیں، اداکاروں سے ناچ رہی ہیں۔ آج یہاں اگر آپ کی بیٹی کی عزت محفوظ ہے، آپ کی ماں کی عزت محفوظ ہے، آج مدینہ مسجد سے لے کر سکھر
کرتے ہیں، آپ اپنے مسجد کی ڈنڈے کی چوٹ پر چوکیداری کرتے ہیں، مدرسے کی چوکیداری کرتے ہیں، چیف جسٹس کہتا ہے مسجد گراؤ، آپ کہتے ہو اگر حلالی ماں کے بیٹے ہو گرا کر دکھاؤ، یہ آپ کی قوت نہیں تو کیا ہے؟ آپ کے وفاق کو توڑنے کی کوئی بات کرتا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہو کہ ہم وفاق کے چوکیدار ہیں، کسی میں جرأت ہے میرے مدرسے کو توڑ کر دکھائے، تالا لگا کر دکھائے، یہ آپ کی قوت اور طاقت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ آپ کی کامیابی نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ اپنے شملے کو اونچا رکھے ہوئے ہیں، صرف اپنے شملے کو نہیں، صرف اپنی پگڑی کو نہیں، اے فقیروں، اے ملنگوں، آپ نے تخت نشینوں کے گھمنڈ کو خاک میں ملا کر مولانا فضل الرحمان کی پگڑی کو اونچا کر دیا ہے۔ یہ آپ کی کامیابی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ آپ کی کامیابی نہیں تو اور کیا ہے؟ آج مسلم ممالک میں زنا عام ہے، آج مسلم ممالک میں شراب عام ہے، آج مسلم ممالک میں بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی اور عریانی عام ہے، آج وہاں مدارس پر پابندی ہے، آج وہاں علماء کے تقاریر پر پابندی ہے۔ آج اگر آپ بڑے فراخ دلی سے اپنے مسجد اور مدرسے کو سلامت رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی کامیابی نہیں تو کیا ہے؟ آج آپ کی ماں، بہن اور بیٹی کے سر پر دوپٹہ محفوظ ہے، یہ آپ کی کامیابی نہیں تو کیا ہے؟ ہم ہمیشہ کامیاب تھے، کامیاب ہیں اور انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ کفر نے، کفریہ طاقتوں نے، کفریہ طاقتوں کے پاکستان میں موجود نمائندوں نے منہ کی کھائی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ وہ منہ کی کھائیں گے۔ اس لیے ہم باہمت تھے، باہمت ہیں، باحوصلہ ہیں۔ ہم تو وہ ہیں کہ جو گولیاں کھا کے بھی مسکراتے ہیں، ہم تو وہ ہیں کہ جو جیل کھا کے بھی مسکراتے ہیں۔ آپ کی قربانیاں، آپ کی قربانیاں، آپ کی قربانیاں تو گھر چھوڑنے کی ہے، میری قربانی تو چند روپے خرچ کرنے کی ہے، گھر چھوڑنے کی ہے، بیویاں چھوڑنے کی ہے، بچے چھوڑنے کی ہے۔ ہماری اور آپ کی قربانیاں رات کو جاگنے کی ہے، اسلام آباد میں دھرنا لگا کے واپس آنے کی ہے۔ ڈاکٹر خالد محمود سومرو سے اٹھائیں، مفتی محمود سے اٹھائیں، مولانا فضل الرحمان سے اٹھائیں۔ مجھے ایک مرتبہ میرے قائد نے فجر کی نماز کے بعد بٹھایا اور دوپہر کے 1 بج گئے، میرے قائد اور میں ہم دو اکیلے تھے، اور قائد نے مجھے بتایا کہ جب مفتی صاحب کے بعد میرے سر پر پگڑی رکھی گئی تو ابتدا جیلوں سے ہوئی۔ مولانا صاحب کہتے تھے کہ ایک جیل سے جاتا تھا، ابھی گھر پہنچتا نہیں تھا، ایک اور جیل میرے انتظار میں ہوتی تھی، اس جیل سے آتا تھا، ابھی گھر پہنچتا تھا، ایک اور جیل انتظار میں ہوتی تھی۔ ناصر بھائی یہاں موجود ہیں، ہم دونوں بھائی والد کی پہلی اولاد تھے، ہم دونوں جڑواں بھائی اپنے والد کی پہلی اولاد تھے، بعد میں باقی بچے ہوئے۔ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے والد کو ہم دونوں کو دکھانے کے لیے جیل لے کر گئے۔ والد ماضی کے تحریک میں جمعیت کے لیے 9 مہینے مسلسل طالب علم کے زمانے میں، اس وقت وہ چانکا میڈیکل کالج میں آخری سال میں تھے اور دور حدیث کے طالب علم تھے، 9 مہینے برابر وہ جیل میں تھے۔ مشکات کی جیل میں پڑھی تو بخاری کی جیل میں پڑھی۔ تو آپ کی قربانیاں زیادہ بڑی یا آپ کے اسلاف کی قربانیاں زیادہ بڑی؟ برف کے سلیبوں پر لے جایا گیا، کیلوں کے سیجوں پر آپ کے علماء کو لٹکایا گیا، جی کی روڈ پر پشاور سے اسلام آباد تک لاشیں لٹکائی گئی، کھانے اتاری گئی جسموں سے، کیل ٹھوکے گئے ہاتھوں اور پاؤں میں۔ تو ہم ان کے مقابلے میں آدھی قربانی بھی آج تک نہیں دے سکتے۔ اللہ ہمارے اس پسینے کو، اس گھر چھوڑنے کو، اس 2-3 دن کے مشقت کو اپنے بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے صرف اتنا مہربانی کر دے کہ قیامت کے دن ہمیں حضرت شیخ الہند، حضرت نانوتوی
اور حضرت خالد محمود سنگرو کی صحبت ہمارے لیے وہ کوئی احساس نہیں. لہذا بڑے اطمینان سے چلیں، لہذا بڑے فراخ دلی سے چلیں، بڑے وسعت نظری سے چلیں. ہم کوئی عمران خان ہمارے لیے نہیں. عمران سے پہلے بھی عمران کے جگہ پر تھے، ان سے بھی ہم لڑے. آج عمران سے بھی ہم لڑ رہے ہیں. آنے والے دور میں پتہ نہیں کون امریکہ کا غلام، برطانیہ کا غلام ہمارے سر پر مسلط ہوگا. ہم اپنے نسلوں کو، اپنے بیٹوں کو بھی بے غیرتی کا درس نہیں پڑھائیں گے. ان کو بھی کہیں گے کہ اگر حلالی بیٹے ہو تو اپنے اسلاف کے اس مشن پر چلتے ہوئے وقت کے یزیدوں اور فرعونوں سے مقابلہ کرنا. اور انشاءاللہ اس مرتبہ خالی ہاتھ نہیں آنا. فکر پورا ہے، فکر پورا ہے. چاہیے 172. میری معلومات یہ ہے کہ 172 کیا، 182 کیا، 192 کیا، میری معلومات یہ ہے کہ 200 تک فگر پہنچ گئی ہے. آج اجلاس ہو رہا ہے، آج اجلاس ہو رہا ہے اور وہ حربے کر رہے ہیں کہ مؤخر کریں، مؤخر کریں. آپ ذرا درود پر تھوڑا سا زور دیں. رات کو میں نے کراچی کے ایک گاڑی کی ویڈیو دیکھی ہے، باقاعدہ تلاوت چل رہی ہے، منزل چل رہی ہے، درود چل رہا ہے اور تحریک کی کامیابی کے لیے دعائیں چل رہی ہیں. بھائی جان، آپ کا سب سے بڑا ہتھیار یہی تلاوت ہے، آپ کا سب سے بڑا ہتھیار یہی منزل ہے، آپ کا سب سے بڑا ہتھیار یہی درود شریف ہے، یہی دعا ہے. اور آپ مجاہد فی سبیل اللہ ہیں، اور مجاہد فی سبیل اللہ کی دعا اللہ رد نہیں کرتے. اس لیے گاڑی میں بیٹھے ہوئے جب گپ شپ کریں تو اس گپ شپ میں سے 5 منٹ گھنٹے کے وقفے سے نکال کر گاڑی میں اجتماعی درود کر کے اجتماعی دعا کریں کہ ہمارے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے اللہ اس نااہل، نالائق، ختم نبوت دشمن، اسلام دشمن، عوام دشمن حکمران سے ہمیں نجات نصیب کرے. دعا کریں گے نا انشاءاللہ. ترتیب یہ ہے کہ قائد ملت اسلامی ہے، امام الانقلاب، اللہ اس کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے. اللہ کی قسم، مولانا صاحب نے اپنی قبر میں سونا ہے، میں نے اپنی قبر میں سونا ہے. مولانا صاحب کے حوالے سے میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جو خلاف شرع ہو، جو نہ ہو اور میں کہوں یہ غلط ہوگا، یہ شرعاً ناجائز ہوگا. میں اس کے آج کل بہت قریب ہوں، بہت قربت سے میں نے اس کو دیکھا ہے، بہت سارے جماعتوں کے قائدین کو دیکھا ہے، ان سے بیٹھتا ہوں، میٹنگیں کرتا ہوں. ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں، ایسے لوگ آفیشل میٹنگ چلتی ہے اور اسی ٹرے پر ان کے دسترخوان پر بوتل بھی آ رہی ہوتی ہے، چائے بھی آ رہی ہوتی ہے، کافی بھی آ رہی ہوتی ہے، شراب کی بوتلیں بھی آ رہی ہوتی ہیں. میں نے ایسے لیڈر بھی دیکھے ہیں کہ مغرب کی اذان ابھی نہیں ہوئی اور وہ شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہیں. لیکن میں خود آنکھوں دیکھا چشمدید گواہ ہوں، آپ کا قائد رات کو 3 بجے مصلی پہ کھڑے ہو کر آپ کے لیے دعائیں کرتا. میں جب گاڑی میں ہوتا ہوں، اس کو تلاوت کرتا ہوا دیکھتا ہوں. ایک قصہ مولانا، آپ اس طرح آپ باہر جائیں ٹول پلازا تک، جتنی گاڑیاں اب جاؤ دوبارہ آپ بھی جاؤ، سارے ساتھی کو ادھر لے آئے، بولے کہ راجی صاحب کہہ رہے گاڑیاں بھی ادھر لے آؤ، آپ بھی ادھر آؤ، کسی کو باہر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، سارے ادھر آئے. ایک واقعہ شاید مجھے نہیں سنانا چاہیے لیکن سنا دیتا ہوں آپ کے قائد. ایک بات، مولانا صاحب کچھ دن پہلے بیمار ہوئے تھے اور کراچی اسپتال میں داخل تھے. آپ کو یاد ہوگا 8-9 دن مولانا صاحب ہسپتال میں داخل تھے اور میرے قائد آئی سی یو میں تھے. اتنی طبیعت خراب تھی کہ آئی سی یو میں تھے اور بالکل سوئے ہوئے تھے، آرام میں تھے، نیند میں تھے. میں قسم کھاتا ہوں، میرے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے، میں نے خفیہ وہ ریکارڈنگ کی تھی. مولانا سوئے ہوئے تھے، یا غشی تھی یا طبیعت پر بوجھ تھا،
ذوق تھا، جو کچھ بھی تھا، مولانا کے زبان پر ایک لفظ تھا اور وہ بیداری میں نہیں تھے، سوئے ہوئے تھے، اللہ انت حبیبی، اللہ انت حبیبی، اللہ انت حبیبی۔ مولانا کے زبان سے صرف یہ الفاظ نکل رہے تھے، یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ کسی کو زانی، کسی کو فاحش، کسی کو ناجائز اولاد کا باپ قائد ملا ہے، آپ کو وہ قائد ملا ہے جو تہجد گزار ہے، جس کی 16-17 سال سے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، ایسا قائد آپ کو ملا ہے جو وقت کا ولی اور ابدال ہے۔ اللہ کے اس پر صاحب ترتیب ہے نا، 16 سال سے جب نماز قضا نہیں ہوئی تو صاحب ترتیب ہوا۔ اللہ ہمیں اس قائد کے اس ہر حکم پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مشن آپ کے ذمہ ہے، یہ تحریک آپ کے ذمہ ہے، یہ جدوجہد آپ کے ذمہ ہے، آنے والے نسلوں کے حوالے کرنی ہے۔ ہر دور میں باطل رہا ہے تو حق بھی رہا ہے، اس دور میں باطل کے مقابلے میں حق آ، جو آج گھر چھوڑ آئے، جو آج بیوی اور بچے چھوڑ آئے، جو آج کاروبار اور زمین چھوڑ آئے ہیں، کیوں آئے؟ کیا ملے گا اسلام آباد؟ خرچہ اپنا کر رہے ہو، کھانا اپنا کھا رہے ہو، دھوپ میں بیٹھ رہے ہو، زمین پر سو رہے ہو، کیوں نکلے؟ کبھی سوچا ہے کوئی مولانا آپ کو نوکری نہ دے گا؟ کوئی مولانا آپ کے بنگلے بنائے گا؟ کوئی جماعت آپ کے لیے جائیدادیں بنائے گی؟ ہمارا صرف ایک مقصد ہے کہ یا اللہ اس علماء کی جماعت کا خادم رکھنا، اس علماء اور حق کی جماعت کا نوکر رکھنا، اور اس پسینے کے بدلے قیامت کے دن ہماری مغفرت کے فیصلے۔ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، رات کو جو تکلیف ہوئی ہے، کھانے میں کوئی کمی ہوئی ہے، ناشتے میں کوئی کمی ہوئی ہے، اس پر میں دلی طور پر آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ اب ترتیب یہ ہے جی، اب ترتیب یہ ہے کہ حضرت قائد محترم نے اسلام آباد میں پورے پاکستان کے قافلے کی قیادت کرنی ہے، اور موٹر وے سے جب قافلہ اترے گا تو قائد محترم نے خود قافلے کی قیادت کرنی ہے۔ ادھر سے کے پی کے بھی ہوگا، خیبر پختونخوا، ادھر سے بلوچستان بھی ہوگا، ادھر سے پنجاب بھی ہوگا، اور ہم سندھ والے بھی ہوں گے، اور جب اسلام آباد میں اتریں گے تو کٹھے اتریں گے، مولانا کی قیادت میں اتریں گے، کیونکہ کل خان نے اپنے یوتھیوں کو بلایا ہے، ان یوتھیوں کے منہ پر تھپڑ ماریں گے کہ یوتھیوں پیسے دے دو، گاڑیوں دے دو، مال دے دو، لالچیں دے دو، جو چاہے دے دو، جمعیت کے ملنگوں کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے قوت کا مظاہرہ کرنا ہے، اس لیے قوت کا مظاہرہ کرنا ہے، قافلے سے جڑے رہنا ہے۔ اگر قافلے سے آپ آگے پیچھے رہیں گے تو قوت منتشر ہو جائے گی، قوت منتشر ہوگی تو ہمارا وہ اثروان نہیں جائے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ ہم نے کٹھے اسلام آباد میں اترنا ہے، مولانا کے قیادت میں اترنا ہے انشاءاللہ۔ اور امام سے پہلے کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، تو امام ہمارا اگر اسلام آباد ٹول پلازا پہ ہو اور آپ اسلام آباد میں داخل ہو جائیں تو پھر اس سفر کا فائدہ نہیں ہوگا۔ امام کے قیادت میں آگے بڑھنا ہے، اس لیے اسلام آباد تک آپ نے قافلے سے جڑے رہنا ہے۔ مرکزی برداشت کریں، کسی اور کو تکلیف نہ دیں۔ جی، مرکزی قیادت، مرکزی گاڑی، صوبائی جماعت اور آپ کے اس خادم، آپ کے اس بھائی، آپ کے اس نوکر کے ساتھ آپ نے رہنا ہے، آگے مجھ سے نہیں بڑھنا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کہاں رکنا ہوگا، کہاں اسٹاپ کرنا ہوگا، کہاں چائے پینی ہے، آگے کے حالات کیا ہیں، کس طرح ہے، اثر کہاں ہوگی، مغرب کہاں ہوگی، عشاء کہاں ہوگی، سونا کہاں ہے، کھانا کہاں کھانا ہے، فجر کہاں پڑھنی ہے، اسلام آباد کس وقت داخل ہونا ہے، یہ ہدایات میں وقتاً فوقتاً آپ کو دیتا رہوں گا۔ اس لیے آپ نے اپنا چوکیدار سمجھتے ہوئے مجھے آگے رکھنا ہے، اور آپ نے میری گاڑی کے پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ ترتیب یہ ہوگی، اب ترتیب سنے گا، مجھے آپ پر اعتماد ہے، اب ترتیب سنے گا، ترتیب کیا ہوگی؟ جی، ترتیب یہ ہوگی کہ یہاں کچھ بھی لوگ نہیں ہیں، 80% لوگ باہر گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں،
باہر روڈ پہ تک انٹرچینج تک بیٹھے ہوئے ہیں. ترتیب یہ ہے کہ ہم نے جمعہ کی نماز یہی ادا کرنی ہے. ابھی 12:15 ہو گئے. 15 منٹ کے بعد انشاءاللہ جمعہ کا ٹائم داخل ہو جائے گا. تقریباً 12:35-40 منٹ پہ وقت داخل ہوگا. 12:45 بجے اذان ہوگی. 12:45 بجے اذان ہوگی. 12:45 بجے اور اذان کے فوراً بعد خطبہ ہوگا اور خطبے کے فوراً بعد نماز ہوگی. تقریر نہیں ہوگی. اذان، خطبہ، نماز کے بعد تقریباً 1 بجے ہم اس مدرسے سے نکلیں گے. 1 بجے گاڑیوں میں بیٹھیں گے اور ہم سامنے موٹر وے کا انٹرچینج ہے روڈ کے اس طرف. موٹر وے انٹرچینج سے ٹول کی پرچیاں لینے کے بعد موٹر وے پہ چڑھتے ہی آپ نے گاڑیاں ایک لائن میں لگانی ہے. پوری گاڑیاں ایک لائن میں لگانی ہے. آگے جتنی گاڑیاں آگے جانے کی کوشش نہ کریں گے. اگر کوئی گاڑی آگے کھڑی ہے آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں. لیکن انٹرچینج سے موٹر وے پر چڑھتے ہوئے گاڑی کھڑی کرنی ہے, انٹرچینج پہ نہیں. اگر کوئی آگے جا رہا ہے تو ان کو روک دیں. کوئی آگے جا رہا ہے تو اس کو روکیں. پورا ایک قافلہ اکٹھا کھڑا ہوگا. یہ ساری بسیں, یہ ساری کاریں, یہ ساری ڈوم, یہ ساری ویگنیں, یہ سارا قافلہ, اور اس کی پھر ایک ویڈیو بنائیں گے ڈرون کے ذریعے اور وہ پھر عمران خان کو بھیجیں گے. سمجھ گئے کہ 12:45 بجے اذان ہوگی. سنو ابھی ابھی بہت ساری باتیں مجھے آپ سے کرنی ہے. 2 منٹ مزید دے دو پھر اٹھتے ہیں. میں ابھی پورا ٹائم دوں گا وضو کا. 12:45 بجے اذان ہوگی, خطبہ ہوگا, نماز ہوگی. 1 بجے مدرسے سے نکلیں گے گاڑیوں میں اور وہاں سے پھر موٹر وے سے پرچی لے کر موٹر وے پہ چڑھیں گے اور وہاں پورے قافلے کو روکیں گے. آگے نہیں جائیں گے. موٹر وے پہ چڑھتے ہوئے ایک لائن سے, ایک سائڈ سے موٹر وے کھلا چھوڑیں گے. ایک لائن سے آپ اپنا پورا قافلہ برابر کریں گے. اس کے بعد گھوڑی آگے منتظر ہے, کنٹرول دشمور آگے منتظر ہے. وہ ہمارا استقبال کریں گے, آپ کا استقبال کریں گے. وہاں سے ہم کٹھے جائیں گے. عصر کٹھے پڑھیں گے, مغرب کٹھے پڑھیں گے, عشاء کٹھے پڑھیں گے. کہاں رکنا ہے یہ صبح جماعت آپ کو بتائے. رات کا قیام کہاں کرنا ہے صبح جماعت بتائے. فجر کہاں پڑھنی ہے صبح جماعت بتائے گی. موٹر وے سے نہیں اترنا. جو کچھ بھی کرنا ہے عصر, مغرب, عشاء, فجر, رات کی کچھ گھنٹوں کی نیند, کھانا, ناشتہ سب موٹر وے پہ ہوگا. کل ہم نے تقریباً دوپہر 3 بجے اسلام آباد ٹول پلازا تک پہنچنا ہے. کل دوپہر 3 بجے. تو اس راستے میں ہم نے یہ سارے کام آرام, عشاء, عصر, جو ہے وہ مغرب, فجر, رات کا کھانا, صبح کا ناشتہ سارا راستے میں کرنا ہے. تو جب قافلے سے جڑے رہیں گے تو تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ترتیب کیا ہے اور کہاں ہے اور کس طرح ہے. اسلام آباد کل ہم نے دوپہر 3 بجے تک اترنا ہے, لیکن اس سے پہلے مولانا صاحب کو جوائن کرنا ہے. موٹر وے پہ ہی قائد آپ کو جوائن کریں گے. کہاں سے کریں گے یہ بھی بات میں بتاؤں گا. کہاں سے آپ کو قائد محترم آپ کا استقبال کریں گے اور آپ کی قیادت کریں گے یہ بھی میں راستے میں آپ کو بتاؤں گا. تو لہذا شہری آپ سے درخواست یہ ہے قافلے سے جڑے رہنا ہے, آگے نہیں جانا ہے.
موٹر پہ نماز کے لیے بھی رکیں گے تو ساتھ رکیں گے، جس بھی نماز کے لیے رکیں گے ساتھ رکیں گے، آرام کے لیے رکیں گے ساتھ رکیں گے، فجر کے لیے رکیں گے ساتھ رکیں گے، اسلام آباد میں اتریں گے تو ساتھ اتریں گے، اور عمران خان کے اقتدار کا جنازہ پڑھیں گے وہ بھی ساتھ رکیں گے۔